صفحہ نمبر 395 کالج کی کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال۔ نمبر 1، کالج کے جلسہ تقسیم اسناد کی رویداد۔ گزشتہ ماہ کالج کی سرگرمیوں میں سب سے اہم جلسہ تقسیم اسناد کا انعقاد تھا۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ صبح ہی سے ہمارے کالج میں بڑی رونق تھی۔ ہم نئے نئے چہرے دیکھ رہے تھے، ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ حشاش پشاش دکھائی دے رہے تھے۔ یہ نوجوان بہت خوش تھے، وہ اپنی محنت کے ثمر کا تحریری ثبوت لینے آئے تھے۔ ہمارے کالج ہال کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ معزز شہری جوک در جوک آ کر ہال میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ رہے تھے۔ 2، مہمان خصوصی کی آمد۔ اساتذہ اکرام نے پرنسپل صاحب کی قیادت میں کالج کے مین گیٹ پر مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ اساتذہ اکرام اور پرنسپل صاحب نے فضیلت کی ابائیں تن کی ہوئی تھیں۔ مہمان خصوصی کالج سٹاف کی معیت میں کالج کے ہال میں اس انداز سے داخل ہوئے کہ ایک سما بن گیا۔ ان کی آمد پر مہمان اور سندیں حاصل کرنے والے امیدوار احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جب معزز مہمان خصوصی اور پرنسپل صاحب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو اساتذہ کرام نے بھی اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ کالج ہال میں مکمل سکوت تھا۔ یہاں نظم و ضبط کی انتہا دیکھنے میں آئی۔ 3، تقریب کا آغاز۔ اس پرسکون ماحول میں وائس پرنسپل صاحب نے جناب پرنسپل سے جلسہ تقسیم اسناد کے آغاز کی اجازت طلب کی۔ پرنسپل صاحب نے افتتاحی جلسہ کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اس کے بعد جلسہ تقسیم اسناد کی کارروائی شروع ہوئی۔ تلاوت کلام پاک ہوئی اور اپنے سرمدی نغمے بکھیر کا سامعین کے دلوں کو منور کیا۔ سامعین کی زبانوں پر جزاک اللہ کے الفاظ تھے۔ حافظ صاحب نے تلاوت کلام پاک کے بعد موقع کی مناسبت سے تلاوت کی۔ آیات کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی اور سامعین کرام کی روحوں کو تسکین دلائی گئی۔ اسٹیج سیکرٹری پروفیسر محمد اکرم رضا نے پرنسپل صاحب سے تقسیم اسناد کی رپورٹ پیش کرنے کی درخواست کی۔ پرنسپل صاحب نے ایک جامع اور وسیع رپورٹ پیش کی۔ پرنسپل صاحب کا جوشی خطابت اور ادیبانہ انداز سامعین کے دلوں میں اثر کر رہا تھا۔ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کالج کی تعلیمی ترقی کا ذکر کیا گیا۔ کھیلوں میں کھلاڑیوں کی کوششوں کو سراہا گیا۔ صفحہ نمبر 396 ادبی اور علمی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا۔ غرض یہ کہ رپورٹ پرنسپل صاحب کی بلند تخیل کی مظہر تھی۔ 4، امیدواروں کو پیش کرنا۔ رپورٹ کے اختتام پر جناب پرنسپل نے کنٹرولر امتحانات سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کنٹرولر امتحانات نے پرنسپل صاحب کے حکم کی تعمیل کی اور ساتھ ہی یہ استدعا بھی کی کہ بی ایس سی میں کامیاب ہونے والے امیدواران کو اسناد بھی دے دی جائیں۔ اس پر پرنسپل صاحب نے یکے بعد دیگرے تمام امیدواروں کو اسناد مرحمت فرمائی۔ ہر امیدوار تعظیمی آداب بجا لاتا اور پھر اپنی نشست پر بیٹھ جاتا۔ جب بی ایس سی میں کامیاب ہونے والوں کو اسناد دے دی گئیں تو آرٹس کے کامیاب امیدوار پیش کیے گئے اور تقسیم اسناد کی استدعا کی گئی۔ اس پر پرنسپل صاحب نے آرٹس کے کامیاب امیدواروں کو بھی یکے بعد دیگرے اسناد عطا فرمائے۔ 5، مہمان خصوصی کا خطاب۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری پروفیسر محمد اکرم رضا نے وائس چانسلر سے استدعا کی کہ وہ اسٹیج پر آ کر اختتامی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ جب وائس چانسلر اسٹیج پر تشریف لے آئے تو انہوں نے نہایت دھیمے اور شستہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعلیم کو نظریہ پاکستان سے مکمل طور پر ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بے مقصد تعلیم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں۔ مقام افسوس ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں سائنس کی تحقیق کا عمل رو بتنزل ہے۔ دراصل اس کی ایک بڑی وجہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے پیشہ ورانہ میدانوں میں مقابلہ کی دوڑ ہے۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد ذہین طلباء 2 شعبوں میں چلے جاتے ہیں۔ باقی طلباء مجبوری کی حالت میں بی ایس سی اور ایم ایس سی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں روز بروز نامور سائنسدانوں کی کمی ہو رہی ہے۔ اب سنہری وقت ہے کہ ہم بے مقصد اور بیکار تعلیم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں اور سائنسی علوم کے حصول کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کل نت نئے علوم وجود میں آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں سائنسی فضا کا فقدان علمی ترقیوں میں رکاوٹ کا موجب ہے۔ انہوں نے طلباء کو تلقین کی کہ وہ اپنے اندر محنت اور لگن کی عادت ڈالیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مقام افسوس ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ہم ابھی تک تعلیم کو نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ نہیں کر سکے۔ لہٰذا
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئی نسل کو اسلامی اقدار کا ترجمان بنائیں۔ آخر میں مہمان خصوصی نے جناب پرنسپل اور اساتذہ کرام کو نصابی اور غیر نصابی یعنی ہم نصابی کارکردگی پر دلی مبارکباد دی۔ صفحہ نمبر 397۔ 6۔ اختتام۔ مہمان خصوصی کی تقریر کے بعد جلسہ کی کارروائی کا اختتام کیا گیا۔ مہمان خصوصی پرنسپل اور اساتذہ کرام کی معیت میں ایک جلوس کی شکل میں کالج ہال سے باہر تشریف لائے۔ سامعین اپنی نشستوں پر کھڑے رہے۔ جب یہ جلوس چائے کے لیے کالج کے سبززار میں چلا گیا تو طلباء کالج ہال سے باہر آئے۔ یوں یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ مضمون نمبر 11۔ طلباء کی ذمہ داریاں۔ طلباء کسی معاشرے کا ایسا طبقہ ہوتے ہیں جو دوران تعلیم کوئی بھرپور باقاعدہ اور مستقبل پر عمل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن چند برسوں بعد انہیں عملاً سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گویا عرصہ تعلیم مستقبل کے لیے تربیتی دور ہوتا ہے۔ اس دور میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملکی مسائل میں دلچسپی اور حصہ لیں، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ جوان خون کا متقاضی ہوتا ہے اور اسی کے حوالے سے زندگی کا کارواں آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ طلباء معاشرے کے اہم کردار بھی ہیں جن کی تگ و دو سے نت نئے کارنامے ظہور میں آتے ہیں۔ نمبر 1، آگے بڑھنا۔ طلباء کی ذمہ داریاں گوناگوں ہیں۔ ان کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور اساتذہ کی رہنمائی میں آگے بڑھیں، کیونکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں علم اور تجربات شامل ہوتے ہیں، اس لیے طلباء کو ان کے عمل اور تجربات کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ 2، قومی تاریخ سے واقفیت۔ طلباء کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قومی تاریخ سے واقف ہوں۔ انہیں بخوبی معلوم ہو کہ انہیں وراثت میں جو تاریخ ملی ہے ان کے کن واقعات کے کیا اثرات اور نتائج تھے اور ان سے قوم کو فائدہ پہنچا تھا یا نقصان۔ اس آگاہی سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ خود عملی زندگی میں داخل ہوں گے اور تاریخ میں نئے ابواب کا اضافہ کریں گے تو وہ اپنے اسلاف کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ تاہم یہ پیش نظر رہے کہ ایک انسان اپنی روایات سے کتنی ہی بغاوت کرے مگر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ روایات سے واقف بھی ہو اور ان سے وابستہ بھی۔ اسی طرح طلباء کو اپنی روایات سے رشتہ استوار رکھنا چاہیے۔ اپنی حقیقت سے جدا ہو کر کوئی بھی نہ آبرومندانہ زندگی گزار سکتا ہے اور نہ نام پیدا کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 398۔ 3، سیاست سے واقفیت۔ طلباء کو اپنے ملک اور دنیا کی سیاست سے زیادہ واقف ہونا چاہیے، مگر یہ واقفیت صرف علم کی حد تک ہو۔ انہیں عملی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اور طالب علمی کا زمانہ عملی سیاست کے لیے نہیں بلکہ عملی زندگی جس میں عملی سیاست بھی شامل ہے کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ 4، ناخواندگی دور کرنا۔ ہمارے ملک میں ناخواندگی بہت ہے، لہٰذا ہر طالب علم پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدور کے مطابق یعنی اپنی طاقت اور توفیق کے مطابق اس ناخواندگی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اپنے حلقے اور ماحول میں ناخواندہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے اور جہالت کی تاریکی کو دور کرے۔ 5، حصول علم۔ طلباء کی ایک عظیم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ حصول علم میں زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں۔ یہ امر ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قومیں صرف علم و فضل کے زور پر ہی ترقی کرتی اور کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہیں۔ طلباء کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ صرف شامل نصاب کتب کا اچھی طرح مطالعہ کریں بلکہ اپنے علم میں اضافہ کی غرض سے نصاب کے علاوہ کتب اور رسائل کو بھی زیر مطالعہ رکھیں۔ جو طلباء شامل نصاب کتب کے چیدہ یا گیس کے سوالات یاد کر کے امتیاز پاس کر لیتے ہیں، در حقیقت وہ ملک کو قوم دونوں کے مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو نصاب مقرر ہوتا ہے وہ اس کے مطالعہ میں خیانت کرتے ہیں اور اس طرح ان کا علم اس سے کمتر ہوتا ہے۔ جتنے علم کی توقع ان سے کی جاتی ہے طلباء کو کسی صورت میں بھی محنت سے جی چھڑانا نہیں چاہیے، ورنہ ان کی کاہلی ملک و قوم کے زوال و بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 6، جسمانی صحت کا خیال۔ امتحان پاس کرنے کی غرض سے مطالعہ کرنا ایک حد تک ضروری ہے، مگر طلباء کو چاہیے کہ وہ صرف کتابی کیڑے ہی بن کر نہ رہیں بلکہ اپنی ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ نیز یہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب تک ان کی اخلاقی حالت درست نہ ہوگی اس وقت تک نہ ان کی ذہنی نشو و نما صحیح طریقے پر ہوگی اور نہ جسمانی صحت مفید ثابت ہوگی۔ طلباء کو بیک وقت اپنی اخلاقی، ذہنی اور جسمانی دیکھ بھال کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ تعلیم کا زمانہ مستقبل کی عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 399۔ چنانچہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طبع کے مطابق زندگی کے کسی ایک میدان کا انتخاب کرے۔ اس سلسلے میں اپنے ذوق و رجحانات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ نفسیاتی لحاظ سے اگر اپنے ذہنی رجحانات کو مد نظر نہ رکھا جائے
تو محنت اور ریاضت بھی نصب العین تک لے جانے میں مفید ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ذہنی میلانات کے مطابق پہلے ایک نصب العین کا تعین کیا جائے اور پھر اس کے حصول کے لیے ساری جسمانی و ذہنی صلاحیتیں وقف کی جائیں۔ مضمون نمبر 12، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ پیارا ہے، یا مادر وطن کی محبت، یا اس کو عنوان دیا جا سکتا ہے حب وطن۔ نمبر 1، وطن۔ وطن اس خطۂ زمین کو کہتے ہیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، جوان ہوتا ہے، جہاں اس کے والدین، عزیز و اقارب و دوست احباب بستے ہیں۔ 2، حب وطن کا مفہوم، انسان جس سرزمین پر نشو و نما پاتا ہے، اس میں بسنے والے لوگوں سے، اس کے در و دیوار سے اور اس کی فضاؤں سے انسان کو ایک خاص قسم کی جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے حب وطن کہتے ہیں۔ 3، وطن کی اہمیت۔ وطن سے محبت ایک فطری امر ہے، حیوانات تک اپنے ٹھکانوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں جان لڑا دیتے ہیں۔ جب وطن کا احساس غریب الوطنی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطن کا کانٹا بھی سنبل اور ریحان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ 4، حب وطن کی عرفہ صورت۔ حب وطن کی اعلیٰ و عرفہ صورت یہ ہے کہ وطن کے ساتھ ہماری محبت اس وجہ سے ہو کہ اس میں اہل وطن بستے ہیں۔ یہ ایسے افراد کا گھر ہے جن کے جذبات و خیالات، احساسات اور عزائم وہی ہیں جو ہمارے ہیں۔ اگر اس جذبے کو صحیح اخلاقی قدروں پر استوار کیا جائے تو یہ وابستگی وطن کی حدوں کو پھاند کر نوع انسانی کی محبت کا روپ دھار لیتی ہے۔ 5، حب وطن کا محدود تصور۔ جب وطن کا محدود اور نہایت پست تصور یہ ہے کہ انسان سے دور محض اپنے بیوی بچوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے شہر کی یاد میں مگن رہے۔ صفحہ نمبر 400 اور جز نمبر 6، حب وطن کا تقاضا۔ جب وطن کا تقاضا یہ ہو کہ انسان کو اپنے اہل وطن کے دکھ درد کا صحیح احساس ہو، وہ ان کی خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہوں، اپنے مال و دولت اور علم و ہنر سے اہل وطن کی خدمت کرے، تعمیر وطن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کریں، اپنے دائرۂ عمل میں ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ صحیح معنوں میں محب وطن وہ ہے جس میں دیانتداری، فرض شناسی، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ 7، عظیم محب وطن۔ جو لوگ وطن کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، وہ قوم کے محسن ہوتے ہیں۔ یہی عظیم محب وطن ہیں، ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ خود ہماری تاریخ میں ایسے افراد کو بقائے دوام حاصل ہے۔ سلطان ٹیپو، سراج الدولہ، علی برادران، نواب بہادر یار جنگ، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح سب محب وطن تھے۔ 8، حب وطن کا غلط تصور۔ جب وطن کا جذبہ قومی ترقی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد میں دوسری اخلاقی اقدار نہ ہو تو یہ جذبہ وطن پرستی کی ایک محدود شکل اختیار کر لیتا ہے، جغرافیائی حدود میں مقید ہو کر ایک پست کشمکش کا روپ دھار لیتا ہے، پھر دوسرے ملکوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے وطن رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں۔ اس طرح کے وطن اور بنی نوع انسان کو قوموں میں بانٹ دیتے ہیں، انسانوں کے درمیان مصنوعی تفریق کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ جذبہ کمزور قوموں کو دبانے کا باعث بنتا ہے۔ 9، اسلام کا نظریہ وطنیت۔ اسلام مغربی تصور وطن کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے ہر ملک کے ماہد کے ملک کے خدائے است۔ اسلام نسبی اور نسلی فضیلت کا قلقمہ کرتا ہے۔ اسلام کا تصور وسیع تر انسانیت کا مفہوم پیش کرتا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، وہ مسلمان قوم کا فرد ہے۔ اسلام دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک خاندان قرار دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 401، مضمون نمبر 13، عنوان ہے ہمارا نظام تعلیم۔ نمبر 1، تعلیم۔ تعلیم کسی انسان کے کردار اور رویے میں مثبت تبدیلی لاتی ہے، جس سے وہ پوری طرح واقف ہونے کے بعد اپنے اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تعلیم انسان کو عملی طور پر بلندی پر پہنچانے میں مدد دیتی ہے اور وہ زندگی کے اسرار و رموز سے واقف ہو کر بہتر زندگی گزارنا سیکھتا ہے۔ مایوسی میں امید کے کچھ خواب دکھائے، تعلیم ہمیں جینے کے آداب سکھائے۔ جان ڈیوی نے تعلیم کی تعریف یوں کی ہے، تعلیم تجربے کی اس تنظیم نو کا نام ہے جس سے تجربے کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کے طفیل بعد میں پیش آنے والے تجربے کا رخ معین کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ 2، تعلیم کے مقاصد۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کا مقصد یہ بیان کیا ہے، تعلیم کا مقصد غور و فکر کو کام میں لا کر انسان کو حقائق سے روشناس کرانا ہے۔ امریکی عالم
جان ڈیوی کے مطابق تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ افراد کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے قابل بنایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں تعلیم کا صلہ لگاتار نشو و نما کی شکل میں ملنا چاہیے۔ 3. ہمارا نظام تعلیم۔ قوم کے ہر فرد کے لیے تعلیم ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ تعلیم کا عمل ماں کی گود سے لے کر قبر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ زندگی کی بقا کا راز بھی تعلیم میں مضمر ہے۔ جس میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے وہ جلد ہی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ہر قوم کا نظام اپنے مخصوص تقاضوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر قوم کا اپنا نظریہ حیات ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا نظام تعلیم بھی اس نظریہ حیات کا آئینہ دار ہے۔ ہر قوم کا نظریہ حیات عموماً ملی و قومی تقاضوں کو بطریق احسن پورا کرتا ہے، مگر ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان اسلامی نظریہ حیات کے تحت معرض وجود میں آیا تھا۔ ملکی سطح پر اس سے پہلو تہی اختیار کی گئی، لہٰذا اسلام سے بیگانگی، ناواقفیت اور منافقت کی بنا پر پاکستان کا ایک حصہ الگ ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا نظام تعلیم بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اس فرسودہ اور پرانے نظام تعلیم نے قومی و ملی یکجہتی و سالمیت کو از حد نقصان پہنچایا۔ ہمارے نظام تعلیم میں مقاصد کے حصول کی واضح نشاندہی نہیں کی گئی۔ صفحہ نمبر 402۔ موجودہ نظام تعلیم ہمیں انگریزوں سے ورثے میں ملا۔ انگریزوں کو ہمارے نظام تعلیم سے بالکل دلچسپی نہ تھی۔ ان کا مقصد سفید پوش حکمرانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کرنا تھا جو ہر طرح سے برطانوی انتظامیہ کی خدمت کر سکے۔ انگریز مسلمانوں میں ایسے تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے جو ذہنی اور فکری لحاظ سے انگریز تھے۔ انگریز اپنی سازش میں کامیاب رہے اور انگریزی اثرات بڑی سرعت سے اپنا رنگ دکھانے لگے۔ انگریزوں کے رائج کردہ نظام تعلیم نے مسلمانوں کو ذہنوں کو ایسا مفلوج کیا کہ ہم ان کی غلامی میں پھنس کر رہ گئے۔ ان کے برے اثرات آج بھی ہمارے ذہنوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ 5. ہمارے نظام تعلیم کے نقائص۔ نمبر 1، ماہرین تعلیم کو ایک جامع اور واضح منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ طے کر سکیں کہ سائنس، کامرس، میڈیکل، آرٹس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ایڈمنسٹریشن اور دیگر شعبہ وارانہ علوم اور فنون کے شعبوں میں طلباء کو کس تناسب سے تعلیم دی جائے۔ نمبر 2، اساتذہ کی طرف خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ نمبر 3، انگریزی اسکول ملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ 4، امتحانات کا نظام ناقص ہے۔ 5، لائبریریوں کی شدید کمی ہے۔ 6، نصاب کا قومی تقاضوں کو پورا نہ کرنا۔ جز نمبر 6، اصلاح۔ تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نصاب بنایا جائے جو قومی ضروریات اور امنگوں کے مطابق ہو۔ 2، اساتذہ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا جائے اور انہیں معقول تنخواہ دی جائے۔ 3، لائبریریاں قائم کی جائیں۔ 4، سائنسی مضامین کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ 5، مذہبی تعلیم لازمی قرار دی جائے۔ 6، نظام امتحان کی اصلاح کی جائے۔ 7، امتحانات میں زیادہ سے زیادہ معروضی سوالات ہوں۔ 8، خلاصہ جات، ٹیسٹ پیپرز اور گائیڈز پر پابندی لگا دی جائے۔ صفحہ نمبر 403۔ مضمون نمبر 14، اسلام میں عورت کا مقام۔ صنف نازک کی قدیم تاریخ دنیا کی ایسی دردناک داستان ہے جس کے مطالعے سے روح لرز اٹھتی ہے۔ مرد نے اس آغوش کو زخمی کر کے جس میں اس نے پرورش پائی، انسانیت کے نام بدنما داغ لگایا۔ اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے قبل عرب کی سرزمین پر عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور جو کوئی زندہ بچ جاتی ان کے ساتھ کوئی ایسا وحشیانہ سلوک نہ تھا جو روا نہ رکھا جاتا۔ ہندو دھرم میں عورت کو شودھر سے بدتر اور کمتر عقل قرار دیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق عورت موت سے زیادہ تلخ ہے۔ تورات نے عورت کو ابدی لعنت اور گناہ کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک عورت شیطان اور کلیسا والوں کے نزدیک عورت گلستان انسانیت کا کانٹا ہے۔ یونان کے ایک مفکر کے نزدیک آگ سے جلنے اور سانپ سے کاٹنے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع نہیں۔ نمبر 1، اسلام سے قبل عورتوں کی حالت۔ عربوں کی حالت قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوئی کہ ایک بیٹی کی پیدائش کا سن کر باپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا وہ اسے بے عزتی کے باوجود زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آتا ہے۔ عربوں میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ ایک وقت میں جتنی عورتوں سے چاہو شادی کر لو اور جب دل چاہے ان کو گھروں سے نکال دو۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کر سکتا تھا۔ عورت کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا۔ 2، اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام نے عورت کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچایا اور اس کو دنیا کا بہترین سرمایہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سب کی سب سامان ہے اور دنیا کے سامانوں میں سب سے بہتر سامان عورت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، خوشبو، عورت اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود تیرے لیے باعث رحمت ہے اور تجھے دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص اپنی 2 لڑکیوں کی صحیح تربیت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسی میری یہ 2 انگلیاں۔ صفحہ نمبر 404۔ اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت سے وہ مقام دیا ہے کہ کسی اور مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بتایا کہ نیک بیوی تیرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل سے بہتر سلوک کرے۔ جز نمبر 3، عورت کے حقوق۔ جس طرح مرد کو حق ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق ہے کہ اگر اس کا گزارا شوہر کے ساتھ نہ ہو سکتا ہو تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اسلام نے ماں کے روپ میں عورت کو وہ رتبہ دیا ہے کہ جس کے سامنے سب رشتے ہیچ ہیں۔ نہ صرف دنیا میں باعث عزت سمجھا بلکہ آخری نجات کا ذریعہ بھی ماں کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اسلام سے قبل وہی عورت جو مرد کی جائیداد سمجھی جاتی تھی، یعنی وہ جس طرح چاہتا اس کے ساتھ سلوک کرتا، اسی عورت کا اسلام نے اپنے باپ کی جائیداد کا حقدار قرار دیا اور خامند کے ذمہ نہ صرف حق مہر ادا کرنا ضروری قرار دیا بلکہ اس کی جائیداد میں سے بھی حصہ مقرر فرمایا۔ اس طرح ماں اور بہن ہونے کے ناطے بھی وہ مرد کی جائیداد کی وارث ٹھہری۔ اسلام نے عورت کو روحانی توقعات کے سلسلے میں نظر انداز نہیں کیا اور ایک موقع پر فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جبرائیل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ الغرض اسلام نے عورت کو تمام الزامات سے مبرہ قرار دے کر اس کے حقوق و فرائض متعین کیے اور مرد اور عورت کو لازم و ملزوم قرار دیا اور اس کو فرش زیریں سے اٹھا کر عرش بری کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ مضمون نمبر 15، اردو بطور ذریعہ تعلیم۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ نمبر 1، پس منظر۔ اردو زبان کا پس منظر یہ ہے کہ زبان مختلف قوموں اور بولیوں کے باہمی میل جول سے وجود میں آئی۔ پورے بر صغیر میں اس زبان کو بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ اردو کسی بھی خطے کی مخصوص زبان نہیں ہے، جیسے ہم پنجابی کو پنجاب، سندھی کو سندھی، بلوچی کو بلوچستان اور گجراتی کو گجرات سے منسوب کرتے ہیں۔ اردو مختلف علاقوں، خطوں اور صوبوں کے درمیان رابطے کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں بڑی خصوصیات رکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 405۔ 2، پاکستان کی قومی زبان۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ قومی زبان کسی ملک کی عزت و توقیر اور ناز و امان کا باعث ہوتی ہے کیونکہ زندہ ہو وطن میں روح ثقافت اسی سے ہے، آزادی وطن کی علامت اسی سے ہے۔ 3، اسلامی اقدار کا اثر۔ جب اسلام بر صغیر میں آیا تو اسلامی اقدار کے اثرات اردو زبان پر بھی مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں عربی اور فارسی کے بہت سے الفاظ، فقرات اور محاورے اردو کی شان بن گئے۔ ان دونوں زبانوں کے بعد اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں اسلامی روح سب سے زیادہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی اردو دوستی کی وجہ سے ہندوؤں نے اسے مسلمانوں کی زبان کہنا شروع کر دیا۔ تحریک پاکستان میں اس زبان نے مختلف علاقوں میں رابطے کا کام کیا۔ 4، ذریعہ اظہار۔ سیاستدان اسی زبان کو ذریعہ اظہار بناتے رہے، مقررین اس زبان میں تقریریں کرتے رہے اور مفسرین اس زبان میں قرآن پاک کی تشریحات کرتے رہے۔ مسلمان اور ہندو سیاستدانوں نے اس زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔